تجھے اتنی زندگی ملی نہیں تھی نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے، آج صحت ہے، آئیے اس دنیا میں نیکیاں اکٹھی کیجئے، ظلم اکٹھا نہ کیجئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، بات آئیے تو سمجھ لیجئے، قانون استدراج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ظالم سمجھتا ہے شاید میں حق پہ ہوں، لیکن محدثین نے لکھا دو ظلم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر کئی مرتبہ اللہ دنیا کے اندر ہی گرفت کر لیتا ہے۔ ایک تو گرفت یہ ہے نا، ایک عام فہم بات ہے، الٹیمیٹ جسٹس جو ہے وہ کہاں پہ ہونا؟ قیامت والے دن ہونا۔ ایک بندے نے 10 قتل کیے ہیں، دنیا کے اندر اس کو ایک مرتبہ قتل بھی کر دیا جائے تو یہ الٹیمیٹ جسٹس نہیں ہے۔ اگرچہ معاشرے کا جسٹس ہے کہ اس کے وجود ناپاک کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو 10 قتل کیے تھے، بدلے میں ایک دفعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ جسٹس تو قیامت کے دن ہی ملنا ہے، لیکن اللہ کئی مرتبہ دنیا کے اندر بھی بدلہ دے دیتا ہے۔ کن دو جرائم کے اوپر؟ ایک مخلوق کے اوپر ظلم کرنے کے اوپر۔ آج ظلم کی تجارت عام ہو رہی ہے، یہ ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ استدراجی قانون کو بدل کر اسی وقت انتقام، منتقم، ذوالجلال والاکرام والے قانون کو، انتقام والے قانون کو بھی اللہ تعالیٰ زیر عمل لے آتا ہے، اور اس کی دلائل سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ چند ایک باتیں سمجھ لیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں، بتائیے کئی مرتبہ دنیا کے اندر گرفت ہوتی ہے کہ نہیں ظلم کی؟ عبداللہ ابن مسعود کے سر کے اوپر ابو جہل نئی تلوار کے ساتھ مارا کرتا تھا، بدبخت ظالم ٹھوکریں لگایا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا، بدر کا مارکا ہوا، معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو زمین پہ گرا دیا۔ عبداللہ ابن مسعود تیزی سے آگے بڑھے، اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے ابو جہل کی، اور اپنی تلوار کو دیکھا، کہنے لگے تلوار کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، میری پرانی ہے تیری نئی تھی، میری پرانی ہے تیری نئی ہوتی تھی، میری پرانی ہے تو زور زور سے ضربے لگاتا تھا، لیکن آج ان ضربوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی تجھے ملے گا۔ پھر جس طرح وہ بدبخت عبداللہ ابن مسعود کے سر کے اوپر تلوار کے دستے کو مارا کرتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عبداللہ ابن مسعود کو موقع دے رہے ہیں، اس بدبخت کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کے سر کے اوپر ٹھوکر لگا رہے ہیں پرانی تلوار کے ساتھ۔ اب پتا چلا کیسا مزہ آتا ہے، اب پتا چلا تو مجھے کیسے ٹھوکر لگاتا ہے، اب تجھے پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ کیسے لیتا ہے، اور پھر گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سعید بن زید کا مشہور واقعہ، اروا نامی خاتون تھی، پتہ ہے آپ کو، سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے۔ اس بدبخت عورت نے سعید بن زید جیسے صحابی کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کیا، سعید بن زید کے اوپر۔ سعید بن زید پریشان ہو گئے، خلیفہ کی دربار میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے، کہنے لگے میں وہ صحابی رسول ہوں کہ جس نے رسول اللہ سے اس بات کو سنا ہے کہ جو بندہ کسی کی ایک بلش زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے وہ 7 زمینوں کے 7 منتقل ہو کر، یعنی 7 تہوں، ایک ہے یہ زمین 6000 12000 کلومیٹر ڈایا، یہ 7 زمینوں تک ایک بلش زمین طے بر طے اس کے گلے کے اوپر ڈال دی جائے گی، اس کا بوجھ اٹھاتا پھرے گا جس نے ایک بلش کسی بندے کی زمین پہ قبضہ کیا۔ میں وہ سعید بن زید ہوں، کیا میں ایک عورت کی زمین پہ قبضہ کروں گا؟ میں یہ بتا رہا ہوں، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، کیا میں قبضہ کروں گا؟ عدالت کا جج بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے، لیکن قانون کے کچھ تقاضے ہیں۔ اروا ایسی دستاویزات، ایسے معاہدے سامنے لے کے آئی ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کہا پھر مجھے تم سے انصاف کی کوئی توقع نہیں، اگر تم فیصلہ ان گواہیوں، ان شہادتوں، آپ کو پتہ ہے عدلیہ میں کئی مرتبہ قانون کی مجبوری ہوتی ہے، گواہ خرید لیے جاتے ہیں، دستاویزات جعلی تیار کر لی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ سعید بن زید کے ساتھ ہوا، کہنے لگے میں اگرچہ میرے پاس کچھ گواہ شواہد موجود ہیں،
لیکن اس عورت نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنی جعلی دستاویز، اتنی جعلی گواہیاں پیش کرتی ہے، میں رب کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ دائر کرتا ہوں، اے اللہ تو اس عورت کو بڑھاپا دیں، اس کی آنکھیں اس سے چھین لیں، اور اس کو اسی زمین کے اندر جس زمین کو یہ غاصبانہ میری حق حلال کی زمین پہ قبضہ کری ہے، اسی زمین میں موت دینا۔ اور پھر راوی نے لکھا ہے اروا بوڑھی بھی ہوئی، اروا کی نظر بھی چلی گئی، اور اندھی ہو کے ٹھوکر کھاتے کھاتے سعید بن زید کی اسی زمین میں گڑا تھا، ایک کنواں تھا، اس میں گر گئی، گر کے مر گئی، نہ جنازہ نصیب ہوا نہ کفن نصیب ہوا۔ کئی مرتبہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اگرچہ الٹیمیٹ جسٹس قیامت کے دن نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص، کیسے کیسے عظیم صحابی ہیں جن کے اوپر بھی الزام لگے۔ سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا حضرت عمر نے گورنر بنا دیا۔ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیسے اللہ معاف کرے بدبخت لوگ تھے۔ حضرت عمر کو شکایتیں بھیجنا شروع کر دی سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ حضرت عمر نے بلا لیا، کیا تو ایسے نماز پڑھتا ہے؟ سعد بن ابی وقاص مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے میں تو ایسی نماز پڑھتا ہوں عشاء کی کہ پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں، دوسری 2 رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں، میں نے تو خود رسول اللہ سے نماز سیکھی ہے، میں لوگوں کو غلط نماز کیسے پڑھاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا مجھے آپ کے بارے میں یہی یقین تھا۔ پھر ہرکارے بھیجے کہ جاؤ اس کے خلاف کوئی گواہ لے کے آؤ۔ ایک بدبخت کوفہ کے اندر ایک مسجد میں لمبا واقعہ ہے، کھڑا ہو گیا، اس کا نام ابو سعدہ تھا، کہنے لگا سعد بن ابی وقاص مال صحیح تقسیم نہیں کرتا، سعد بن ابی وقاص جہاد سے پیچھے رہتا ہے، سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایک بندہ صرف خطیب ہونے کی وجہ سے، قادر الکلام ہونے کی وجہ سے الزام لگا رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پتہ چلا، کہا ٹھیک ہے میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا، میں یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اگر اس بندے نے ریاکاری کی وجہ سے، زبان کی قادر الکلامی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی وجہ سے، مجھے حقیر ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے کا شکار کرے، اس کی عمر بڑی کرے، اس کو فتنوں کا شکار کرے۔ اس نے مجھ پہ 3 الزام لگائے، میں اس کو 3 بددعائیں دیتا ہوں، اگر میں مظلوم ہوا، یہ ظالم ہوا، اس کو یہ 3 بددعائیں لگ جائیں گی۔ پھر راوی نے خود لکھا ہے، راوی کہتا ہے اللہ کی قسم ایسی بددعا لگی، وہ ابو سعدہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، پیسہ جیب میں ایک نہیں رہا، وہ گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگتا، اتنا بوڑھا ہوا کہ بھویں آنکھوں کے آگے آ جاتی، اور وہ بھووں کو اٹھاتا، آنکھوں کو کھولتا، اور راہ جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا، فتنے کا شکار بھی ہوا، عمر بھی لمبی ملی، فقر و فاقے کا شکار بھی ہوا، 3 بددعائیں لگ گئی۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کیا ہو گیا، اسلامی معاشرہ ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، جب تیری دل میں خواہش بھی کوئی نہیں، تو کیسا بدبخت ہے، اس عمر میں مانگتا ہے، ایک لوگوں سے مانگتا ہے، پھر ان کی بچیوں کو چھیڑتا ہے، تو کس فتنے کا شکار ہو گیا، تجھے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ زبان سے خود کہتا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی، میں نے ان کے خلاف ایک جھوٹی گواہی دی تھی۔ ایک جھوٹی گواہی دینے سے آج ظلم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ بات بھی یاد رکھیے، ضروری بھی نہیں ہے کہ دنیا میں گرفت ہو، لیکن جن 2 گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے ان میں ایک ظلم ہے اور ایک قطع رحم ہے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے اس کو بھی اللہ اس دنیا میں پکڑتا ہے بالعموم، اور جو بندہ ظلم کرتا ہے اس کو بھی اس دنیا میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ورنہ جتنے قوانین ہیں وہ استدراج کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہا ہے جو سنا